الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو کہا جائے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنین کی آیات پڑھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی صفات بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ مومنین اگر ان صفات کو اپنا لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں، وہ فلاح پا جائیں. ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان صفات میں جو سب سے پہلی صفت بیان فرمائی وہ فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہ کامیابی کی اور فلاح کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے کہ مومنین اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، مومنین اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ فلاح اور کامیابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہماری زبان میں، ایک خشوع اور ایک خضوع. لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کریں. تو خضوع کا کیا مطلب ہے اور خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خضوع کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعضاء جوارح کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دے، نماز کی حالت میں اپنے اعضاء کو صحیح سالم رکھے. نماز کی حالت میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے، چہرہ کس طرح رکھنا ہے، جسم کس طرح رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں خضوع. اور خشوع کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کے لیے اپنے دل کو جھکا دینا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر دینا، اسے کہتے ہیں خشوع. تو وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے مومنین کی سب سے پہلی صفت بیان فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے، وہاں پر نماز کا ضرور تذکرہ فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی بڑی تاکید فرمائی کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس نے کافروں جیسا عمل کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا، اس کی زندگی سے دین نکل گیا. تو اتنی اہم نماز ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور احادیث شریفہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور صحابہ کرام کا اس پر معمول تھا کہ وہ نماز کو سیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام جب کہیں جاتے تو لوگوں کو نماز سکھاتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، پھر اسی طریقے سے نماز پڑھو. تو نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا کے سارے کام و کاج نماز کے آگے ہیج ہیں، کچھ بھی نہیں ہے.
دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا کام ہو لیکن نماز کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب نماز کا وقت ہو گیا تو اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ آدھی دنیا پر حکومت کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے حاکم ہیں, اتنے بڑے بادشاہ ہیں, اور ان کی زیر نگرانی بہت سے گورنر کام کر رہے ہیں, بہت سے حاکم کام کر رہے ہیں. جب آپ کے ہاتھ میں حکومت آئی تو آپ نے سارے حاکموں کو یہ فرمان جاری کر دیا کہ سن لو, یہ میں خط لکھ رہا ہوں سب کے پاس کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس بڑی ذمہ داری ہے, تم فلاں جگہ کے حاکم ہو, تم فلاں جگہ کے حاکم ہو, لیکن جب نماز کا وقت آئے تو پہلے نماز ادا کرنا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکاری فرمان تھا ان حاکموں کے لیے جو حاکم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کندھوں پر تو حکومت کی ذمہ داری ہے, میں تو بڑا ذمہ دار ہوں, اگر نماز آگے پیچھے ہو گئی تو کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ سرکاری حکم ہے سب کے لیے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ نماز سے پہلے کام ہے, نماز سے پہلے سیاست ہے, نماز سے پہلے حکومت کے کام ہے. نہیں, جب نماز کا وقت آ جائے تو سارے کاموں کا چھوڑ دینا, سب سے پہلے نماز ادا کرنا. تو صحابہ کرام کے عمل سے, صحابہ کرام کے قول سے, صحابہ کرام کے فعل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی, کتنی بڑی اہمیت ہے. آج ہم نے نماز کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے, آج ہم نے نماز کو سیکھا نہیں ہے. جس طریقے سے بچپن میں پڑھتے تھے اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں. بچپن گزر گیا, جوانی گزر گئی, بڑھاپا چل رہا ہے, لیکن نماز کا طریقہ وہی ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ حضرات, چند حضرات چھوڑ کے, سب کی بات نہیں ہو رہی. تو ہم نے نماز کو سیکھا نہیں ہے, جبکہ نماز یہ سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے دنیا کے کام و کاج تو سیکھ لیے لیکن نماز نہیں سیکھی. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی دامت برکاتہم لکھتے ہیں, شیخ الاسلام مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر 8 جلدوں میں لکھی ہے, معرف القرآن کے نام سے موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 60 سال مجھے گزر گئے ہیں مسئلے مسائل پڑھاتے ہوئے, حدیث پڑھاتے ہوئے, حدیث لکھتے ہوئے, فتویٰ دیتے ہوئے, فتویٰ لکھتے ہوئے 60 سال گزر گئے. لیکن کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ نماز میں کوئی ایسی غلطی آ جاتی ہے کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں, تو مجھے کتاب کھول کر دیکھنا پڑتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے قرآن کریم کی 8 جلدوں کے اندر تفسیر لکھی ہوئی ہے, اتنے بڑے مفتی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے. جنہوں نے ساری زندگی اسے میں کھپا دی, ساری زندگی اسی میں لگا دی, پڑھنے پڑھانے میں لگا دی, دوسرا کوئی مشغلہ اختیار نہیں کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سال کی زندگی گزر گئی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے نماز کے اندر کہ میں سوچتا ہوں کہ نماز ہوئی کہ نہیں, تو مجھے کتاب کھول کر دیکھنا پڑتی ہے. تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہم آپ ذرا غور کریں, سوچیں کہ ہم نے نماز سیکھی ہے. ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے. جس طریقے سے لوگوں کو دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں, اسی طریقے سے ہم نے بھی کیا. تو نماز سیکھنے کی چیز ہے. نماز کو جب تک سیکھیں گے ہی نماز آئے گی نہیں. ہاں, اٹھا بیٹھ کے کر لیں گے, سجدہ بھی کر لیں گے, رکوع بھی کر لیں گے, قرات بھی کر لیں گے, لیکن جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے سنت کے مطابق, وہ سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا. جب سنت کو نور حاصل نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم سے خوش ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم سے راضی ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر نبی خوش ہے تم سے تو میں بھی خوش ہوں, اگر تم سے نبی ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہوں. نبی کی خوشی میں میری خوشی ہے, نبی کی رضامندی میں میری رضامندی ہے, نبی کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن کے اندر موجود ہے. تو ہم نے نمازوں کو بس ایسے ہی بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. تو نماز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں, نماز کے اندر کتنے شرائط ہیں, نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں. کون سی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی,
اور کون سی چیز چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی. یہ بہت اہم چیز ہے. آج ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے، بلکہ فکر ہی نہیں ہے سیکھنے کی. دنیا جہان کے ہم مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں، تاریخی معلومات یعنی تاریخی سوال تو پوچھے جاتے ہیں، لیکن نماز کے تعلق سے کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا کہ نماز میں اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. دوسروں کے بارے میں بڑی فکر ہے کہ وہ ایسے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس نے ایسا کیا تھا، اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن اپنے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے نماز میں یہ پڑھتے ہیں، نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو یہ فکر کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زبان عربی تھی، قرآن عربی ہے، حدیث عربی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اردو بھی پڑھنا صحیح سے نہیں جانتے ہیں، کہ اردو میں ہمارے سامنے کتابیں موجود تھیں، عربی کی تو بات ہی چھوڑیے. تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے اندر فرائض کیا کیا ہیں. سب سے پہلا فرض نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا ہے. اب تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں. اب اللہ اکبر کیسے کہیں گے؟ ہاتھ کہاں تک ہمارے جانے چاہیے؟ بہت سے حضرات بس ہاتھ ایسے اٹھا لیے، ہتھیلیاں رخسار کی طرف ہیں یا ہتھیلیاں اوپر آسمان کی طرف ہیں. تو یہ سنت طریقہ نہیں. آپ کسی بھی مفتی سے معلوم کریں گے، وہ یہ تو کہہ دے گا کہ نماز ہو گئی آپ. لیکن جو سنت طریقہ ہے کہ نماز کے اندر نور پیدا ہو، وہ نور آپ کو حاصل نہیں ہوگا، وہ نورانیت نماز کے اندر نہیں آئے گی جب تک آپ نماز کو سیکھیں گے. تو سنت طریقہ تکبیر تحریمہ کا کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، کہ آپ کا پورا جسم قبلے کی طرف ہو. میں تو ادھر کو بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ قبلہ ادھر ہے. سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کھڑے ہوں نماز کے اندر تو آپ کا پورا جسم قبلے کی طرف ہے، یہاں تک کہ پیر کی انگلیاں بھی آپ کی قبلے کی طرف ہیں. بہت سے حضرات ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے پنجے ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں یہ ٹیڑھے پنجے ہیں. حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہیں. جب آپ پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف کریں گے تو آپ کا پورا جسم قبلے کی طرف ہو جائے گا. تو یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے. سب سے پہلے تو نیت آتی ہے کہ نیت کس طریقے سے کریں. بہت سے حضرات نیت زبان سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز ظہر، اتنی رکعت واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ کہنا واجب اور ضروری سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ نیت نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے، کہ آپ کون سی نماز پڑھنے آئے. آپ مسجد میں آئے تو نماز ہی پڑھنے آئے ہوں گے. آپ مسجد کے اندر آئے تو یہ تو آپ کے اندر ہوگا کہ میں ظہر کے وقت آیا ہوں، عصر کے وقت آیا ہوں، مغرب کے وقت آیا ہوں. یہ نہیں ہوتا ہے. بہت سے حضرات کو دیکھا ہے کہ رکعت جا رہی ہے، امام صاحب رکوع میں اور یہ حضرات کھڑے ہوئے نیت کر رہے ہیں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں، جب تک دیکھا کہ امام صاحب اٹھ گئے رکعت چلی جائے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نہ تو سنت طریقہ ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے. بلکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں امام کے پیچھے، یعنی جماعت سے پڑھنے جا رہا ہوں تو امام صاحب پڑھا رہے ہوں گے. بس دل کا ارادہ کافی ہے کہ آپ آئے اور نماز کا ارادہ کر لیں، میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز ہو جائے گی آپ. اب ہاتھ کس طریقے سے اٹھائیں گے؟ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہتھیلی کو قبلے کی طرف کریں گے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں گے اور یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، نہ تو یہ انگلیاں زیادہ ملی ہوئی ہوں نہ زیادہ کشادہ ہوں، بلکہ اپنی حالت پہ قبلے کی طرف کریں گے اور ان کو کانوں کی لو تک لے جائیں گے. یہ کان میں ملانا ضروری نہیں ہے، بہت سارے حضرات کان میں ایسے ملاتے ہیں اس کو اس طریقے سے. یہ تو بچپن میں جو کیا وہی عادت پڑی ہوئی ہے. تو کانوں کی لو تک لے جانا ضروری ہے اور ہتھیلیاں یہ قبلے کی طرف ہوں گی. یہ سنت طریقہ ہے. بہت سارے حضرات جن کی زندگیاں بیت گئی ہیں نماز پڑھتے پڑھتے، وہ بھی اس طریقے سے نیت کرتے ہیں، بس آئے اور ایسے نیت کر لی. یہ اس طریقے سے یا اس طریقے سے یا تھوڑا مختلف طریقے ہیں لوگوں. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف آپ کی ہتھیلی ہو اور آپ کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے؟ بہت سے حضرات سینے پہ باندھتے ہیں، بہت سے حضرات ہتھیلی پہ. یہ سب سنت کے خلاف ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنی داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو
اور انگوٹھے کو ہلکا بنائیں گے اس طریقے سے، اور بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑیں گے، یہاں پہ اس طریقے سے رکھیں گے، اور یہ 3 انگلیاں بستی ہیں، ان کو کلائی کے اوپر رکھیں گے، اس طریقے سے آپ نیت باندھیں گے، یعنی ہاتھ باندھیں گے۔ ان کو رکھنا کہاں ہے؟ ناک کے ذرا سا نیچے رکھنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ سینے پر باندھ لیں گے یا دوسری طریقے سے باندھ لیں گے نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اوپر موجود ہے۔ اب آگے نمبر آتا ہے پڑھنے کا کہ آپ ثنا پڑھیں گے یا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو بہت سے حضرات وہ ہوں گے جن کا اردو لبو لہجہ ہے، یعنی اردو جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے بس اسی طریقے سے پڑھ لیا۔ حالانکہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 29 الفاظ ہیں کل عربی الفاظ، اس میں 10 یا 8 الفاظ ایسے ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ صرف 8 یا 10 الفاظ ایسے ہیں جو صرف اور صرف عربی ہی میں آتے ہیں اور ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے تجوید کے ساتھ۔ جب اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو نورانیت پیدا ہوگی، سنت طریقہ ہے وہ آپ کی نماز میں آئے گا۔ مثال کے طور پہ سا ہے، ایک سا ہوتا ہے، ایک سین ہوتا ہے، ایک شین ہوتا ہے، تو ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہا ہوتا ہے اور ایک ہا ہوتا ہے جس کو ہم چھوٹا اور بڑا ہا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی حروف ہیں، 8 یا 10 مشکل سے حروف ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی حافظ کے پاس چلے جائیں، قاری کے پاس چلے جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، اگر ٹائم ہو آپ کو یہ سیکھ لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ سیکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو نماز کو سنت طریقے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو نماز کے فرائض بھی سیکھیں، نماز کے شرائط بھی سیکھیں۔ نماز کا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کا سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اب اللہ اکبر میں کس طریقے سے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، کہاں پہ باندھے جائیں گے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اگر اگلے جمعے کو وقت ملا تو انشاءاللہ آگے کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں پڑھ